دل نادان ڈرامے پر بات کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دل نادان ڈرامے میں کہا جاتا ہے کہ نایاب جو ہے وہ اپنے دیور جنید کی شادی ماہام سے کروانے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا دیور آ جائے انگلینڈ سے پاکستان، تو وہ اپنے دیور کی شادی جو ہے وہ اپنی دوست ماہام سے کروا دے گی، کیونکہ اس کی پہلی شادی تانیہ سے ناکام رہی۔ وہ چاہتی ہے کہ ماہام بہت اچھی لڑکی ہے اور ماہام جو ہے وہ ہمارے جنید کے لیے سوٹیبل ہے، تو میں اس کی شادی جو ہے وہ جنید سے کرواؤں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ چل رہی ہے جو کہ جیو ٹی وی پر بہت زیادہ ہٹ رہا ہے۔ ڈرامے کے ملینز میں ویو آئے ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹی آر پی بھی بہت زبردست رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نایاب نے بہت زیادہ محنت کی۔ اس نے اپنے بچے کو کس طرح سے پالا اور اپنے بچے اور اپنی دادی کی کس طرح سے خدمت کی، سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں۔ ماہم نے اور جنید نے نایاب کا جتنا ساتھ دیا وہ بھی بہت ہے۔ دونوں نے مل کر جو اپنی بھابھی کو اس اسٹیج تک پہنچایا، سب لوگوں کی محنت کی وجہ سے نایاب آج اتنی بڑی کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہیڈ بن چکی ہے۔ جب یہ بات اخبار میں چھپتی ہے تو سب سے پہلے جنید جو ہے وہ دیکھتا ہے، پھر زاویار لوگ دیکھتے ہیں۔ جو جویریہ ہے وہ اپنی فیملی کو دکھاتی ہے کہ وہ نایاب جس کو ہم نے ان پڑھ جاہل گوار سمجھ کر اپنی فیملی کا حصہ کبھی نہیں بننے دیا، ہم نے اس پر اتنی تہمتیں لگائیں، اس کو اتنا لان تان کیا، آج وہ اتنی بڑی کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مالک بن چکی ہے، ان کی ہیڈ بن چکی ہے۔ ہمارے لیے اتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے گھر کی بہو ہوتے ہوئے اس نے اتنی محنت کی ہے اور آج وہ اس مقام تک پہنچی ہے۔ صرف اپنے بچے کے لیے ہم نے اس کو کیا کچھ نہیں سمجھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب نگار کو، غضنفر کو، زاویار کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور وہ کس طرح کی نکلی۔ اس کا جنید کے ساتھ کوئی تعلق ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کو بدنام کیا جائے یا اس کو غلط کہا جائے۔ یہ ہمارے ذہنوں کے فطور تھے جو کہ آج ختم ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نایاب اتنی دھوم دھام سے جنید کی شادی اپنی دوست ماہم سے کرواتی ہے کہ سب کے گلے شکوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تانیہ جو ہے اس کو جب زاویار اس سے اپنی انگیجمنٹ ختم کر دیتا ہے، وہ اپنی پیرنٹس کی طرف جاتی ہے، اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں کی پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی ماں کے گھر جب جاتی ہے تو کورٹ کی طرف سے آرڈر آتے ہیں اور اس کو وہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ گھر اس کے جو اسٹیپ بہن بھائی ہوتے ہیں اس کی ماں کے ان کے نام پر ہوتا ہے، وہ پھر ان کو حصہ دینا پڑ جاتا ہے تانیہ کو۔ تانیہ اس گھر کو خالی کرتی ہے، اس گھر میں سے جو اس کو حصے کے پیسے ملتے ہیں وہ اس سے ایک اچھا سا اپارٹمنٹ لیتی ہے اور وہاں شفٹ ہو جاتی ہے۔ اکیلے رہتی ہے، سارا دن اکیلے گزارتی ہے، سارا مطلب ہر ٹائم اکیلے بندہ بور ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا انسان نہیں جو کہ اس کے دکھ کو ہلکا کر سکے، اس کی تکلیف کا ازالہ کر سکے۔ پھر زاویار ایک دن تانیہ کی طرف چکر لگاتا ہے، تانیہ اس سے معافی مانگتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ وہ ہر چیز کا اعتراف کر لیتی ہے، میں نے تمہارے بچے کو کس طرح سے تم سے دور کرنے کی کوشش کی، تمہاری فیملی کو کس طرح سے خراب کیا، نایاب کو تمہاری نظروں میں گرایا، اس کا حالانکہ کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا، جنید کے ساتھ بھی نہیں۔ میں نے اتنی بڑی مس انڈرسٹینڈنگس پیدا کی، اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی کہ وہ تم سے اور تم اس سے اتنے زیادہ دور ہو جاؤ کہ کبھی ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھو تاکہ میرا راستہ آسان ہو جائے۔ میں تم سے محبت ضرور کرتی تھی لیکن میری وہ محبت کب ضد میں بدل گئی مجھے خود ہی نہیں پتہ چلا۔ تانیہ جو ہے اپنے گناہوں کا جب اعتراف کرتی ہے زاویار کے سامنے، زاویار کو بہت غصہ آتا ہے، اس پر بھی خود پر بھی۔ زاویار کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی خراب کی، اپنی اولاد کو اپنے سے دور کیا، اپنی بیوی کو خود سے دور کیا، میں نے کسی کی بات نہیں مانی، آج دیکھو میرا کیا حال ہے، میں کس حال میں کھڑا ہوں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنید جو ہے وہ واپس آتا ہے، ماہم اور جنید کی نایاب بہت اچھے سے شادی کرواتی ہے۔ وہ شادی پورے سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ وائرل ہوتی ہے کہ تانیہ، نایاب، دردانہ سب کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے نایاب نے جو ہے اپنے دیور کی شادی اپنی دوست ماہم سے کروائی ہے۔
یہ بات جب ان لوگوں کو پتہ چلتی ہے، زاویار بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ زاویار کہتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو میں نے اپنی زندگی سے صرف اس لیے نکالا کہ یہ جو ہے اپنے دیور کے ساتھ انوالوڈ ہے۔ میں اپنے بھائی کو کبھی نہ سمجھ سکا، میں اپنی بیوی کو کبھی نہ سمجھ سکا، میں ہمیشہ دولت، اپنے بزنس، اپنے گھر، اپنی ماں، اپنے باپ، ان میں ہی انوالو رہا۔ میں نے کبھی نہ اپنی ماں کی سنی، نہ کبھی اپنے باپ کی سنی، نہ کبھی میں نے اپنی بیوی کی سنی۔ میں نے ہمیشہ وہ کیا جو میری مرضی رہی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زاویار اتنا شرمندہ ہوتا ہے ہر چیز سے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ جاتا ہے، نایاب کا ایڈریس ڈھونڈتا ہے، اس کو جب اس کا ایڈریس مل جاتا ہے، وہ جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگتا ہے۔ نایاب کا اتنا معصوم دل ہوتا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دیتی ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے، میں اپنے بچے کو اپنے باپ سے دور نہیں رکھ سکتی، نہ ہی رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی ایک یتیمانہ زندگی گزارے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کبھی نہیں کروں گی۔ نایاب کی بات سن کر زاویار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم واقعی میں ایک عظیم ہستی ہو، تم وہ لڑکی ہو جو کہ قابل احترام ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہاری انسلٹ کی، میں نے ہمیشہ تمہیں برا بھلا کہا، میں نے تمہیں کسی کھاتے میں نہیں سمجھا، مجھے تم معاف کر دو۔ نایاب اپنے شوہر سے کہتی ہے، میں نے تم سے تبھی محبت کی تھی، میں نے تم سے آج بھی محبت کی ہے، تم مجھے کچھ سمجھو یا نہ سمجھو، اس میں میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پھر نایاب جو ہے وہ اپنے شوہر کو معاف کر دیتی ہے اور زاویار اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ سارے گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ حیدر اور نایاب گھر میں واپس آ گئے ہیں۔ سب لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کا اچھے سے ویلکم کیا جاتا ہے۔ سب لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ نایاب جو ہے وہ اس گھر میں واپس آ چکی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پھر جنید کو بھی سارے معاف کر دیتے ہیں۔ جنید اور ماہم جو ہیں وہ اپنے گھر کی جو ہے نبھاتے ہیں اپنی ماں سے۔ جنید معافی مانگتا ہے، اس کی ماں اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن جنید اپنی ماں سے کہتا ہے میں اس گھر میں ہرگز رہوں گا نہیں۔ وہ اس کی ماں جو ہے بہت روتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، تم میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب آپ لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا، حالانکہ میں آپ لوگوں کی صغیر اولاد تھا۔ میں جب کسی سے محبت کرتا تھا، جب میں کسی لڑکی سے پیار کرتا تھا، جب میں کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، تب آپ لوگ میرے خلاف ہو گئے، آپ لوگوں نے مجھے آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا، آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ جب میں پاکستان واپس آ گیا، بابا نے مجھے کبھی اپنے گلے سے نہیں لگایا، مجھے کبھی اپنا نہیں سمجھا، کبھی مجھے پیار نہیں کیا۔ آج میں کس طرح سے ان کو سب کچھ بھلا کر، سب کچھ معاف کر کے ان کے لیے میں اویلیبل ہو جاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔